اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا فوت ہو جائیں تو ہم نے ان کے لیے دعا یہ کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اگر کوئی حج اور عمرے کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان کام کرنا ہے، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا پھر گھر آ کر اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو، وہ جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کا جس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے 10 سے 15 منٹ کا، جیسے ہی وہ وقت گزر جائے آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ اجر آپ روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، یہ حج اور عمرہ سب کے لیے بالکل فری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہوا حج اور عمرہ کرنا بہت ہی آسان، کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو وہ سال بعد نہیں بلکہ روزانہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 586 میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورا یعنی عمرہ اور حج کا پورا انسان کو اجر ملے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے حج اور عمرہ کرنے کا، انسان روزانہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو نیک اولاد محبت سے اپنے والدین کو دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اگر انسان 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا پاکیزہ اور بہت بڑا ہے۔ یہ روایت شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اس روایت کو امام زہبی نے منکر اور امام البانی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس روایت کو احناف نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ جو ان کا فتویٰ ہے وہ انشاءاللہ اس لیکچر میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں کچھ شرائط کے ساتھ ضعیف روایت کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے اگر روایت ضعیف ہے تو اس کو احکام میں عقائد میں اور فضائل میں نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں ایک اور فضیلت ہے جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان کے ساتھ بہت نرمی سے بات کرو اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ یہ اتنا خوبصورت اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف خاص طور پہ اللہ کے سامنے جھکیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرا بہت بڑا حکم اور بہت بڑی عبادت کیا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ہم نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا فوت ہو جائیں تو ہم نے ان کے لیے دعا یہ کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اگر کوئی حج اور عمرے کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان کام کرنا ہے، اس نے
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا پھر گھر آ کر اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو، وہ جو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کا، جس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے 10 سے 15 منٹ کا، جیسے ہی وہ وقت گزر جائے آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ اجر آپ روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، یہ حج اور عمرہ سب کے لیے بالکل فری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت بڑے اجر کو روزانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔